کیا سمجھے؟ جیسے میرے پیغمبر کے دربار میں کالے رنگ والا قابل احترام تھا، ویسے ہی کربلا والوں کے ہاں بھی کالے رنگ والا قابل احترام تھا، قابل عزت تھا، قابل تکریم تھا۔ جب تک آپ کے معاشرے میں سود خوروں کی عزت ہوتی رہے، رشوت خوروں کی عزت ہوتی رہے، بدماشوں کی عزت ہوتی رہے، یتیموں غریبوں کا مال کھانے والوں کی عزت ہوتی رہے گی، آپ لاکھ سبیلیں لگا لیں، لنگر پکا لیں، آپ کے معاشرے میں امن نہیں آ سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان بدماشوں کی خاطر تو عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب ہم ان کا رزق تنگ کرتے ہیں، ابتلا میں ڈالتے ہیں، چلاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ ہماری توہین ہو گئی، ہماری بے عزتی ہو گئی۔ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ، اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری توہین اس لیے ہوئی ہے کہ تم نے یتیموں کی عزت نہیں کی، تم نے یتیموں کو احترام نہیں دیا، تم نے مسکینوں اور غریبوں کو احترام نہیں دیا۔ جب تم نے ان کو احترام نہیں دیا تو تمہاری عزت کہاں سے ہو؟ کربلا میں یہی کچھ تھا، یہی سیرت ہے کربلا۔ میں تھوڑا تھوڑا ٹچ و سیرت کو دے کے آگے جا رہا ہوں۔ آج کل تو مصیبت یہ بھی بڑی ہے نا کہ ہم جو اپنے آپ کو مذہبی لوگ کہتے ہیں، ہم بھی تو غریبوں کو عزت نہیں دیتے۔ لوگ کہاں سے مثال لیں؟ تو وہ جو بات ہو رہی تھی، سیدہ پاک نے فرمایا 10 محرم کا دن بڑی ہی تکلیفوں والا دن تھا، ہم ہر لمحے کوئی نہ کوئی لاشا وصول کر رہے تھے۔ مورخ کہتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ سیدہ پاک فرمائیں گی کہ جب میں نے اپنے بچوں کے لاشیں اٹھائے نا، وہ تھی تکلیف کی سب سے بڑی گھڑی۔ بھائی ایک ماں کے 2 ہی بیٹے ہوں، دونوں کے لاشیں اٹھانے پڑیں تو اس کے لیے اسے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی۔ لیکن ان عورتوں کو کیا پتا کہ زینب نے تو خود تیار کر کے نبی کے نواسے پہ بیٹے قربان کیے تھے۔ زینب تو اپنے بیٹوں پہ روئی بھی نہیں تھی، اس کو تو محمد کے بیٹے کی فکر تھی۔ وہ مکالمہ کبھی آپ پڑھیں نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب سرکار امام علی اکبر نے شہادت کی اجازت مانگی تھی، شبیہ پیغمبر نے اجازت مانگی تھی، تو امام نے فرمایا تھا کہ اپنی پھپھو اماں سے اجازت لے لیں۔ امام علی اکبر تشریف لائے اور عظیم گھرانے کے عظیم لوگ، 18 سال کا نوجوان آ کے کہا پھپھو اماں میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ ارشاد فرمایا تو میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا حسین کا بیٹا میرا بیٹا ہے۔ حسین نبی پاک کے کیا لگتے ہیں؟ فرمایا قرآن کہتا ہے نادو ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے، وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ حسن و حسین نبی کے بیٹے ہیں، یہ نسل قطعی ہے۔ کہا قرآن کہتا ہے کہ حسین نبی پاک کے بیٹے ہیں۔ پھپھو اماں میں تمہارا بیٹا ہوں، حسین نبی کے بیٹے ہیں۔ ہاں بیٹا ایسے ہی ہے۔ تاریخی جملہ، حضرت علی اکبر کا تاریخی جملہ۔ سیدہ زینب اسی پہ زیادہ رویا کرتی تھی۔ میں نے کہا نا ہم نے کربلا وہ بیان کرنی ہے جو سیدہ زینب نے بیان کی۔
عرض کی پھپھو اماں پھر آج ایک فیصلہ کر، میں تمہارا بیٹا ہوں نا، حسین ہمارے نبی کے بیٹے ہیں، آج اپنا بیٹا نبی کے بیٹے پہ قربان کر دے۔ سیدہ زینب نے تو اپنے بھی دونوں بیٹے حسین پہ قربان کر دیے تھے کہ یہ نبی کا بیٹا ہے۔ کہا لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ زینب کہے گی کہ جب میں نے بیٹوں کے لاشیں اٹھائے وہ تھا تکلیف کا وقت، کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ جب امام عالی مقام کی شہادت ہوئی وہ تھی تکلیف کی سب سے بڑی گھڑی۔ معرفت خداوندی، سیدہ نے فرمایا جب عصر کے بعد ہمارے خیموں کو آگ لگی تو میں بچوں کو سمیٹنے کے لیے، بچے خیموں سے باہر بھاگنے لگے آگ دیکھ کے، تو میں بچوں کو سمیٹنے میں لگ گئی اور ان بچوں کو اکٹھا کرتے کرتے میری مغرب کی نماز میں تاخیر ہو گئی۔ وہ تھی مصیبت کی سب سے بڑی گھڑی کہ ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں دیر سے پہنچے۔ کیا ہم نے کربلا والوں سے اللہ کی پہچان حاصل کی ہے؟ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کو بھی گھر جا کے بتانا، یہ جن کو دیکھ کر بے حیائی کے لباس پہنتی ہو وہ جنت کی سردار نہیں ہے، جنت کی سرداری سیدہ فاطمہ زہرا کی، ان کی غلامی اختیار کرو، اپنی آخرت کے فیصلے کرو۔ اب وہ عقیدے کی بات میں آپ کو عرض کروں۔ ایک طرف سے آواز آئی، سیدہ جب اتنے خاندان کے لاشیں سامنے پڑے ہوں تو نماز یاد رہ جاتی؟ آپ کو تو شادی بیاہ میں بھی نماز یاد نہیں رہتی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ کی پہچان کیا معرفت ہے۔ امام عالی مقام فرما رہے ہیں عبادت وہی کرے گا جس کو اس کی پہچان ہے۔ جس کو پہچان نہیں سجدے کی وہ کیا سجدہ کرے گا؟ سیدہ بیٹوں کے لاشیں سامنے، بھائیوں کے لاشیں سامنے پڑے ہوں، اتنی مصیبت میں بھی سجدہ نماز یاد رہ جاتی ہے؟ فرمایا ہم نے اللہ اکبر کہا ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ بس یہ چند جملے آپ کو ہدیہ کر دوں۔ فرمایا اللہ ہی بڑا ہے۔ اگر بچے یاد رہیں اللہ بھول جائے تو اللہ بڑا نہیں رہتا، اگر بھائی یاد رہیں اللہ بھول جائے تو اللہ بڑا نہیں رہتا۔ ہم نے اللہ اکبر کہا ہے۔ ہمیں اللہ کے مقابلے میں بیٹے یاد نہیں رہتے، اللہ کے مقابلے میں بھائی یاد نہیں رہتے۔ اب کسی کو اللہ کے مقابلے میں رزق حرام یاد رہ جائے، یہ معرفت ہے؟ یہ نہیں ممکن کہ کوئی کربلا والوں کے ساتھ ہو اور اس کو پھر اللہ کی معرفت نہ ہو۔ اسی لیے میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا تھا، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ توحید کا پیغام ہے، یہ معرفت خداوندی کا پیغام ہے۔ زندگی میں فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے جب کربلا والوں سے تعلق ہو کہ پھر انسان اس زندگی کے تھوڑے سے مفاد کے لیے کبھی اپنی آخرت خراب نہیں کرتا۔ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، ہر لمحے آپ فیصلے کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ دنیا کی خاطر کبھی اپنی آخرت برباد نہ کرنا۔ یہی کربلا والوں کا پیغام ہے۔ میں کل خطبہ جمعہ میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے جب اللہ سامنے ہوتا ہے نا
امام زین العابدین جب کربلا سے روانہ ہونے لگے تو بابا کی قبر پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے بابا آپ نے تو عالم آخرت کو منور کر دیا، فرشتے آپ کا استقبال کر رہے ہیں، انبیاء استقبال کر رہے ہیں، لیکن مجھے رونے کے لیے چھوڑ گئے اس دنیا میں۔ جتنا امام زین العابدین روئے ہیں نا، 93 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے، 93 ہجری میں امام زین العابدین کا وصال۔ اور امام باقر نے ایک دن پوچھا تھا، ابا جی میں نے کبھی آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا تھا تو نہ دی واقعہ کرب و بلا من دی گیا، بیٹا تو نے کربلا نہیں دیکھی، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو شہید ہوتے دیکھا ہے، اپنے بھائیوں کا خون بہتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی مستورات کو قید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے یزید اور ابن زیاد کے دربار دیکھے، تو نے کربلا نہیں دیکھی۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ 30-31 سال جو آپ نے زندگی گزاری، آپ نے کربلا میں کوئی امام حسین کا دربار بنا کے وہاں مجاور بن کے بیٹھ گئے ہوں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ وہ کہتے جی امام حسین شہید ہو گئے ہیں، ہم دربار بناتے ہیں، یہاں پہ نظر نیاز اکٹھی کیا کریں گے، کاروبار چل جائے گا۔ ہمارے ہاں تو اب یہ فکر ہوتی ہے نا ہمارا نظام آگے کیسے چلے گا۔ امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا مجھے مدینے اس لیے واپس جانا ہے کہ وہاں غرباء یتیم، وہاں پہ مساکین، بیوہ عورتیں جن کی کفالت میرے بابا حسین کیا کرتے تھے وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ باقی لوگوں کے گھروں میں آپ کے خدام چیزیں لے کے جاتے تھے، لیکن جو امام عالی مقام کے دوست تھے رات کے وقت آپ چیزیں خود سر پہ اٹھا کے ان کے احترام میں جایا کرتے تھے کہ گھروں میں پہنچایا کرتے۔ ساری زندگی روتے ہوئے گزاری، غم میں گزاری ہے، لیکن زین العابدین، ذرا تصور کریں، نام آپ کا علی ہے بھائی، جن کو اپنے ماں باپ سے احترام ہے نا، یہ بھی میں آپ کو بات، امام حسین کو اپنے باپ سے اتنی محبت تھی کہ تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا۔ امام زین العابدین کا نام بھی علی تھا، اور ایک علی اکبر جو شہید ہو گئے، اور ایک علی اصغر، وہ شہادت کے اعتبار سے علی اکبر اور علی اصغر۔ اچھا، ماں سے بھی اتنی محبت کہ ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا۔ امام علی مقام کو اپنے والدین سے بھی، لیکن عبادت اتنی کی، زین العابدین کہلائے۔ کبھی سجدہ قضا نہیں ہوا، کبھی اللہ تعالیٰ کو فراموش نہیں کیا۔ بس میں آپ دوستوں کو، بچوں کو، علماء کو، ہم تو بڑی جلدی، کل میں نے، آپ سب ادھر ہی تھے، خطبہ جمعہ میں ایک بات کہی تھی کہ کربلا والوں کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا علم پاک ہو جائے۔ جب تک علم پاک نہیں نہ ہوتا یہ زمین پہ فساد پھیلاتا ہے۔ علم پاک ہو جائے تو یہی علم پھر بابا فرید میں آتا ہے تو امن کا باعث بنتا ہے، وہی علم غریب نواز میں آتا ہے تو زمین امن سے بھر جاتی ہے، ورنہ تو کفر اور شرک کے فتوے ہی ایسے رہتے۔ امام کی ایک شان صرف، بازار میں جا رہے ہیں، ایک بندے نے آواز لگائی، تو بڑا جھوٹا انسان ہے۔ امام زین العابدین نے دیکھا، مسکراتے ہوئے گھر کو چلے گئے۔ اس بندے نے صبح صبح آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر نکلے، فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور معاف کر دیں،
مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ سازشیں ہر دور میں ہوتی ہیں نا۔ مولا علی سرکار کی شہادت ہوئی تو دمشق میں جب خبر پہنچی تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ سنا ہے علی مسجد میں شہید ہوا ہے۔ تو لوگ حیران تھے، وہ کہنے لگے علی تو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، وہ مسجد میں کیسے چلا گیا؟ یہ لوگوں نے پراپوگنڈے کیے ہوئے تھے۔ نہ گھبرایا کریں ان باتوں سے۔ تو اس نے کہا حضور میں بھی ایک بندے کے پراپوگنڈے میں آ گیا تھا، اس نے کہا تھا یہ بندہ بہت برا ہے، مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ آپ تو بہت نیک آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ جن کے در سے سوچ پاکیزہ ہوتی ہے، علم پاکیزہ ہوتا ہے، عبادت پاکیزہ ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا پریشان نہ ہو، تو نے مجھے جھوٹا کہا تھا نا، اگر تو نے سچ کہا تھا تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر تو نے غلط کہا تھا تو اللہ تجھے معاف کرے۔ کیا تربیت فرماتے ہیں، پھر بھی اس کا دل نہیں توڑا، اس کی عزت نفس کا خیال رکھا۔ کیوں؟ اپنے بابا کو کربلا میں دیکھا تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلام ہیں، ان کا لاشا کوئی اور اٹھا کے لائے۔ امام علی مقام اپنے غلاموں کے لاشیں بھی خود اٹھا کے، وہی احترام دیا۔ لیکن ایک جملہ بڑا امام علی مقام نے آخر میں فرمایا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے وہ ساتھی دیے جو میرے باپ علی کو بھی نہیں دیے تھے۔ کیا بات کیا بات کیا بات۔ یار بڑا مشکل مقام ہوتا ہے، بڑا مشکل مقام ہوتا ہے، سامنے موت نظر آ رہی ہو، یہ بھی پتا ہو کہ گھر جلا دیے جائیں گے، بچے مار دیے جائیں گے، لیکن یقین ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں جائیں گے تو یہ سودا کاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو یہ سیرت امام علی مقام سے جو انسان کو سب سے بڑا سبق ملتا ہے کہ جب بھی نفع نقصان کا فیصلہ کرے اپنی آخرت کو دیکھ کے، اس زندگی کے لیے کبھی نفع نقصان کا سودا نہ کرے۔ اگر آپ نے صرف اس زندگی کے لیے کیا، آخرت برباد ہو گئی۔ تو قرآن کریم نے ایک جملہ کہا ہے، جب غزوہ احد سے واپسی پہ 300 منافق تو پہلے ہی آ گئے تھے نا، وہ چوتھے پارے میں سارا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ پھر 70 صحابہ شہید ہو گئے، مدینہ شریف کے ہر گھر میں میت پڑی تھی۔ تو منافق پتہ کیا کہتے تھے؟ اچھا ہوا ہم آ گئے تھے ورنہ ہم بھی مارے جاتے۔ تو قرآن نے یہاں ایک جملہ کہا ہے کہ یہ جو میرے پیغمبر کے ساتھ شہید ہوئے ان کو تو ابدی زندگی مل گئی، کیا تم نے نہیں مرنا؟ اگر تم نے میرے نبی کا ساتھ نہیں دیا تو قبرستان جا کے دیکھ لو، وہ بچ گئے ہیں۔ جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا وہ بھی چلے گئے، اور جنہوں نے یزید کا دیا مر تو وہ بھی گئے، کہ بچ گئے ہیں وہ۔ لیکن قیامت تک نام جو ہے ان کا زندہ رہے گا، جنہوں نے توحید خداوندی کے لیے کام کیا، جنہوں نے پاک پیغمبر کے دین کے لیے کام کیا، جنہوں نے اللہ کی معرفت لوگوں کو بتائی۔ اور میں آپ کو امام علی مقام کا وہ جملہ ہر جگہ میں یہ ہدیہ کرتا ہوں کہ 9 محرم کو سرکار حضرت عباس، شمر ان کا سگا ماموں تھا، رشتہ داری بڑی قریب کی تھی۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا جب تک حیات رہیں تو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ حضرت علی دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ یہ تقدس ہے سیدہ فاطمہ تو زہرا کا، حضرت علی کو حکم تھا آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے بعد پھر 9 شادیاں ہیں حضرت علی کی۔ تو جو شادی ہوئی سیدہ ام بنین سے ہوئی، حضرت عباس ام بنین کے بیٹے ہیں، 4 بھائی تھے یہ کربلا میں۔ تو شمر جو ہے یہ ام بنین کا بھائی ہے، حضرت عباس کا سگا ماموں ہے۔ تو اس نے ابن زیاد سے نا ایک خط بنوا لیا کہ میرے جو بھانجے ہیں نا 4،
ان کو امان دے دی جائے۔ امام علی مقام ایک چٹان پہ بیٹھے تھے تو شمر نے حضرت عباس کو آواز دی۔ امام علی مقام نے فرمایا جاؤ ماموں کی بات سنو کیا کہتا ہے۔ تو اس نے نا وہ پروانہ دیا کہ تیری اور تیرے بھائیوں کو امان ہے۔ ہائے ہائے، آپ نے اس کا پروانہ وہیں پھاڑ دیا۔ امام نے پوچھا عباس ماموں کیا کہتا؟ کہنے لگا آقا وہ کہتا تھا کہ حسین کو چھوڑ کے آ جاؤ تمہیں امان ہے۔ ہائے ہائے، وہاں پہ نا ایک مشورے میں ایک بات ہوئی کہ چلو یزید کے اس معاملے پہ بھی غور کر لیتے۔ یہ امام علی مقام کا 25واں خطبہ ہے، اس میں سے بھی یہ 2-3 جملے میں نے دیکھے۔ امام نے فرمایا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا راضی کر لیں، اللہ کو ناراض کر لیں۔ بھائی جو سود لیتا ہے وہ دنیا تو راضی کر لے گا، اللہ کو ناراض کر دے گا۔ یہ امام علی مقام کا جملہ ذہن میں رہے۔ فرمایا جس نے دنیا راضی کی، اللہ کو ناراض کیا، اس کو نہ دنیا ملی نہ اللہ ملا۔ یزید کے پاس نہ آج دنیا ہے نہ اللہ ہے۔ جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا ناراض کی، اس کو اللہ بھی مل گیا، اس کو دنیا بھی مل گئی۔ کبھی زندگی میں ایسا سودا نہ کرنا کہ یہ میرا دنیا کا نفع ہے تو اس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ زندگی میں کبھی یہ فیصلہ نہ۔ یہ ہے کربلا والوں کی سیرت، انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارا اللہ ہم سے راضی رہے۔ تو یہ اگر اتنا سا پیغام میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی یاد رکھیں، آپ نوجوان بھی یاد رکھیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ یہاں بڑے بڑے آپ کو لوگ راہ راست سے ہٹانے والے، یہ کر لو یہاں دنیا بن جائے گی، یہ کر لو یہاں دنیا بن جائے گی۔ نہیں، اللہ کو ناراض کر کے انسان کا کبھی کچھ نہیں بنا۔ اس لیے زندگی کا جب بھی فیصلہ کرنا ہے اپنی آخرت کو دیکھ کے کرنا ہے۔ اور جب کبھی یہ معاملہ آ جائے کہ آپ کا پیر، آپ کا مولوی، آپ کا حاکم اللہ رسول کی مخالفت میں چل، اب مصیبت یہ ہوتی ہے کہنا میں ساڈے پیراں جے غلط گل بھی آکھیے تو ہاں انہوں صحیح آکھنا ہے۔ یہ سب سے بڑی بدماشی ہے۔ ساڈے مولوی جے کو گل آکھیے تو ٹھیک، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر ان سے بھی اولي الامر سے غلطی ہو جائے اور وہ ڈٹ جائیں، اللہ رسول کے خلاف چلے جائیں، تو تم ان کو چھوڑ کے اپنے اللہ رسول کے در پہ آ جاؤ۔ پھر کوئی اولي الامر نہیں ہے، ہاں پھر کوئی ایسا حاکم نہیں ہے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ یزید کہے کہ نہ کو وحی اتری تھی، یہ تو بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا۔ ایک دن شراب پی رہا تھا، کسی نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اس نے نماز کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ شراب والوں کو اللہ نے برباد کر دیا، جو شراب پیے گا اس کو برباد کر دیا۔ اللہ نے تو صرف یہ لکھا ہے کہ فویل للمصلین، جو نماز پڑھتے ہیں وہ برباد ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے وہ نماز کا مذاق اڑاتا تھا، اس طریقے سے وہ حلال اور حرام کی تمیز ختم کرتا تھا۔ یہ تاریخ طبری میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، میں لکھی ہوئی باتیں جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ لیکن امام علی مقام نے یہ بتا دیا کہ اگر حاکم وقت بھی، اور جملہ کیا کمال کا جملہ، جب اس نے بیعت کے لیے کہا فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ لوگ آج بھی پوچھتے ہیں اس جملے میں کیا تھا۔ آج میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، صرف ایک آپ کی محبت کی نظر جملہ کر رہا ہوں۔ مجھ جیسا، جب آپ فرماتے ہیں نا مجھ جیسا، تو اس کے پیچھے وہ حدیث تھی حسین منی وانا من الحسین۔ آج حسین جب شریعت کے لیے کھڑا تھا تو اب یہ حسین نہیں تھا، یہ مصطفیٰ حسین کی شکل میں کھڑے تھے۔
یہ جہاں بھی تنازع ہوگا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ امام علی مقام کی سیرت میں یہی کردار ہے کہ اگر کوئی اللہ رسول کے احکامات کی توہین کرے گا تو ہم تو اپنے اللہ رسول کے در پہ واپس چلے جائیں گے، چاہے ہمیں اولاد قربان کرنی پڑے، اپنا سب کچھ قربان، وطن قربان کرنا پڑے۔ تو یہ آج میرا فوکس جو تھا وہ صرف فیصلے پہ تھا کہ فیصلہ جب بھی کریں اس میں کبھی دھوکہ نہ کھائیں، اس دنیا کے لیے کبھی فیصلے نہ کریں۔ جب بھی فیصلے کر، آج تک کبھی کسی نے کہا ہے کہ حسین نے غلط فیصلہ کیا؟ کوئی غیر مسلم بھی کہے، آج تک کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا کہ یہ حسین کا کیا فیصلہ تھا، بچے مروا دیے، وطن چھوڑ دیا، ہر شے تباہ کروا دی۔ کسی کی جرت نہیں ہے، جس نے بھی کہا ہے یہی کہا ہے کہ یزید نے غلط فیصلہ کیا، حسین نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اور وہاں سے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ حلال اور حرام میں تمیز کر کے اپنی اس زندگی کو اللہ کی معرفت میں گزارنا ہے، معرفت خداوندی میں گزارنا ہے۔